بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے، دکھ یہ ہوتا ہے جس طرح سے وہ ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں نا، اسی طرح اللہ کرے ان کا اگلا گھر بھی اس کو ایسا ہی ملے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوشحال زندگی میری تھی، پھر میری زندگی کو نظر لگ گئی، ایسی نظر لگی کہ بس آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ بڑے رنگین زمانے تھے، ترانے ہی ترانے تھے، مگر اب سوچتا ہے دل وہ دن تھے یا فسانے تھے۔ رشتے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے پاس جاؤ، مگر بیٹیاں سسرال والی ہیں، بیٹا ہوتا تو اپنے بیٹے کے پاس ہی ہوتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، روضہ رسول دیکھوں، اگر آپ میں سے کوئی میرا بیٹا بن کے میری مدد کرے۔ جنوری 2026 میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے بنت فاطمہ کی مائیں سب عمرہ پہ جا رہی ہیں، آپ لوگ ہم سب کی مدد کریں ان میں، وہاں پہ میں اللہ سے اپنا دکھ بتاؤں، بس اللہ پاک مجھے روزے کی جالیاں چھونا نصیب کرے اور اللہ پاک کا گھر دیکھنا نصیب کرے۔ آپ لوگوں سے میں التجا کرتی ہوں میرے لیے کچھ بندوبست کریں۔ السلام علیکم، میرا نام رفیہ ہے، میں کراچی بنت فاطمہ میں رہتی ہوں، 1 سال ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، گھر نہیں ہے اور رشتوں نے بھی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے 1 سال سے یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ رشتے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے پاس جاؤ، مگر بیٹیاں سسرال والی ہیں، میں سسرال ہوں، میری بیٹیاں مجھے کیسے رکھ سکتی ہیں؟ بیٹا ہوتا تو مجھے شاید نہیں، پکا میں اپنے بیٹے کے پاس ہی ہوتی۔ واقعی وقت کا انسان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوشحال زندگی میری تھی، پھر میری زندگی کو نظر لگ گئی اور ایسی نظر لگی کہ بس آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ بڑے رنگین زمانے تھے، ترانے ہی ترانے تھے، مگر اب سوچتا ہے دل وہ دن تھے یا فسانے تھے۔ فقط ایک یاد ہے باقی، بس ایک فریاد ہے باقی، کہاں تھی زندگی میری، کہاں پہ آ گئی۔ وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے، راہ میں سایہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کی قدر کریں، جس کے پاس کچھ نہ ہو خدا را ان کا سہارا بنے، جیسے آج ہمارے فرزانہ ماں ہمارا سہارا بن کے ہمارے اپنے سہارا نہیں دے رہے، ہماری فرزانہ ماں نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے۔ دل چاہتا ہے اپنوں میں جائیں، لیکن یہ جب پیدا ہوتے ہیں نا، جب نصیب لکھ دیے جاتے ہیں، اسی لیے تو بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو تھوڑا دکھ ہوتا ہے، دکھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جس گھر میں ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح بیٹیاں پلتی ہیں، اگلے گھر والے جائیں گے تو کیا سلوک کریں گے۔ تو میں ویسے میرے ساری بیٹیوں کے لیے دعا ہے، جس طرح سے وہ ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں نا، اسی طرح اللہ کرے ان کا اگلا گھر بھی اس کو ایسا ہی ملے۔ میں نے عمرہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، روضہ رسول دیکھوں، اگر آپ میں سے کوئی میرا بیٹا بن کے میری مدد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ میں سلام کرتی ہوں، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ یقین آپ کو کرنا پڑے گا، میری بڑی بیٹی ایک اللہ والی بیٹی ہے، مجھے اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کمرہ ہے جہاں پہ میں سفید چادر اوڑھ کے لیٹی ہوئی ہوں، اور میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں ان کے قدموں کو چوم رہی ہوں۔ یہ میری بڑی بیٹی نے یہ خواب میں دیکھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے میرے لیے اتنا بڑا خواب دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم رہی ہوں۔ بس اللہ پاک مجھے روزے کی جالیاں چھونا نصیب کرے اور
اللہ پاک کا گھر دیکھنا نصیب کرے. آپ لوگوں سے میں التجا کرتی ہوں میرے لیے کچھ بندوبست کریں. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے آؤں، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. بلکہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کے گھر جاتے ہیں تو دعائیں بھول جاتے ہیں. 3-4 دعائیں ایسی ہیں جو میں نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک یہ میری دعائیں آپ کے پاس امانت ہے، اگر میں تیرے گھر آ کے یہ دعائیں مانگنا بھول جاؤں نا، تب میری یہ دعائیں تیرے پاس امانت ہے، ان کو تو قبول کرنا. تو کوئی آپ میں سے کوئی میرا بیٹا بنے اور میرے لیے بندوبست کریں میرے عمرہ جانے کے لیے. جنوری 2026 میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی بنت فاطمہ کی مائیں سب عمرہ پہ جا رہی ہیں. آپ لوگ ہم سب کی مدد کریں ان میں کہ وہ سب اللہ کا گھر دیکھیں.